یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ضلع اسلام آباد کی مٹن جیل میں نظر بند ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ شہید ہونے والا نوجوان شہزاد احمد گزشتہ ایک سال سے نظر بند تھا اور دوران حراست شہید ہو گیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت نے پیرا ملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے کیمپ قائم کرنے کے لیے زمین کی نشاندہی کر لی ہے۔ بھارتی پیرا ملٹری کشمیر کے تمام اضلاع میں 20 مقامات پر اپنے مستقل کیمپ قائم کرنا چاہتی ہے اور اس نے جموں خطے میں 9 مقامات پر اراضی کی درخواست کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے نہتے کشمیریوں پر بدترین ظلم و تشدد، انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں اور مقبوضہ علاقے کو تقسیم کیے جانے کے خلاف مختلف سیاسی، مذہبی جماعتوں، آزادی پسند تنظیموں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کا اہم اجلاس مظفر آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت کی جانب سے کیے گئے تمام یک طرفہ اقدامات کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی اور بنیادی انسانی حقوق سے ماورا قرار دیتے ہوئے مسترد کیا گیا ہے۔ اجلاس کے شرکاء نے فیصلہ کیا ہے کہ 19 نومبر کو لال چوک اپر اڈا مظفر آباد میں مقبوضہ جموں کشمیر کے سیاسی مستقبل کے تعین کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے استصواب رائے کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک احتجاجی دھرنا دیا جائے گا اور حق خود ارادیت ریلی نکالی جائے گی۔ اجلاس میں مقبوضہ جموں کشمیر کی یونین ٹیریٹریز میں تقسیم، ریاستی شناخت کے خاتمے، ریاست کے مسلم تشخص پر منصوبہ بند حملوں، اسٹیٹ سبجیکٹ کی منسوخی اور لاکھوں بھارتی شہریوں کو ڈومیسائل کے اجرا جیسے بدنیتی پر مبنی اقدامات کو بھارتی حکمرانوں کی اسلام، کشمیر اور انسان دشمنی قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کشمیری عوام ان فسطائی ہتھ کنڈوں کی ہر ممکن مزاحمت کریں گے۔ آرگنائزیشن آف کشمیر کولیشن اور حریت قیادت نے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن اور نو منتخب نائب صدر کملا ہیرس پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع جموں کشمیر کو اپنی ترجیحی ایجنڈے میں شامل کریں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ آج جبکہ پوری دنیا میں جمہوریت کا شور گوگا ہے، دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت بھارت نے، جو اصل میں فسطائی ملک ہے، جمہوری سمیت کشمیری عوام کو تمام بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جمہوریت کے لبادے میں ہندو سامراج کشمیریوں کو ختم کرنے اور ان کی جداگانہ شناخت مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جمہوریت کا دعوے دار ملک انسانیت کو تاراج کر رہا ہے اور کشمیریوں کی قتل و غارت گری، تشدد، جائیداد کی تباہی، خواتین کی آبروریزی اور دیگر سنگین جرائم بھارتی فوج کا معمول بن چکا ہے۔ ایک طرف سے کشمیری بدترین ریاستی دہشت گردی کا شکار بن رہے ہیں تو دوسری طرف چانکیائی سیاست کے پیروکار مظلوم کشمیریوں کو ہی دنیا کے سامنے دہشت گرد بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ بے شرمی کی حد یہ ہے کہ اگر کشمیری عوام اپنے اوپر ہونے والے مظالم یا استحصال کے خلاف احتجاج کریں تو ان کو تھوک کے حساب سے جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ آج کشمیر کا ہر فرد بھارت کی سامراجی پالیسیوں، خصوصاً کشمیریوں کی جداگانہ شناخت اور تہذیب پر حملوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ ماضی کی بھارت نواز جماعتیں اور ہر طبقے فکر کے لوگ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں اور اس مزاحمتی تحریک سے خوفزدہ ہو کر ہندوتوا کے علم برداروں نے کشمیریوں کی زندگی تنگ کر دی ہے اور ان پر اپنی 15 لاکھ فورسز مسلط کر رکھی ہیں۔ اس گٹھن زدہ ماحول اور بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں کی مزاحمتی تحریک جاری ہے اور کشمیری عوام عالمی برادری، خصوصاً جمہوریت اور انسانی حقوق کی بالادستی پر یقین رکھنے والی اقوام اور افراد سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل اور ہندوتوا دہشت گردی کو لگام دینے کے لیے آگے آئیں گے۔